الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کل حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب میں جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے بیٹے حسن محی الدین صاحب نے تقریر کرنا چاہی داتا کے سٹیج پر، تو اس وقت مسجد میں موجود غیور عوام اہل سنت و جماعت نے بھرپور طریقے سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کر احتجاج کیا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کی تقریروں اور تحریروں میں بے شمار ایسی باتیں موجود ہیں جو عقائد اہل سنت و جماعت کے بالکل صریح طور پر خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بات لکھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ظاہری طور پر سیاسی امور میں خلیفہ بلا فصل تھے، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روحانیت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ تو یہ بات صریح طور پر عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کی کتابیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی اور جو اب بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ظاہری طور پر خلیفہ بلا فصل ہیں، جس طرح آپ ظاہری طور پر سب سے مقدم ہیں، اسی طرح آپ روحانیت میں بھی سب سے مقدم ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کی وجہ سے ہی آپ پہلے نمبر پر خلیفہ بلا فصل قرار پائے۔ شرح عقائد نسفیہ جو ہے، عقائد نسفیہ جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ صریح طور پر عبارت لکھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور لکھتے ہیں علامہ نسفی، اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی روحانیت اور ولایت میں پہلے نمبر کی وجہ سے ہی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل قرار پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب عرس، جن کے عرس کے موقع پر یہ نعرے لگے اور ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے کی تقریر کو سننے سے انکار کیا گیا، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کیا لکھتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب ہے، اس میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور مانوی اعتبار سے مقدم ہو جائے۔ تو یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا، اور آگے لکھا، فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں، اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس طرح عام مسلمانوں کے امام ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روحانیت کے اعتبار سے بھی
اور ولایت کے اعتبار سے بھی تمام صوفیاء کے اور تمام اولیاء اللہ کے بھی آپ امام ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ظاہری طور پر ہی خلیفہ بلا فصل نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ولایت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ تو اس لیے کہ جب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے، اور پھر انہی کے اسٹیج پر آ کے وہ بندہ تقریر کرے جن کا یہ نظریہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف سیاسی طور پر خلیفہ ہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا روحانیت میں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو اس وجہ سے غیور عوامی اہل سنت و جماعت نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے کی تقریر سننے سے انکار کیا، کیونکہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ داتا کے سٹیج پر ہی آ کے وہ بندہ تقریر کرے جو داتا گنج بخش علی حجویری کے عقیدے کو فالو نہیں کرتا، جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا۔ ہم ایسے بندے کی تقریر ہرگز نہیں سنیں گے۔ اس وجہ سے غیور عوامی اہل سنت نے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے کی تقریر کے دوران لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے کی تقریر سننے سے انکار کیا۔ تو یہ وجہ تھی، اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے کی تقریر کے درمیان یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے، اور اس وجہ سے غیور عوامی اہل سنت و جماعت نے اس کی تقریر کا بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر سننے سے انکار کیا۔